السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو، جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ واقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور جہاں بھی ان سے مدبر ہو ان سے قتال کرو، ان سے لڑو۔ واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور جہاں سے جس طرح سے ان لوگوں نے تم کو نکالا ہے ان لوگوں کو تم بھی نکالو۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور یاد رکھو مسجد حرام کے قریب قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو۔ حتی یقاتلوکم فیہ، الا یہ کہ وہ لوگ تم سے مسجد حرام کے سامنے اگر قتال کریں تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فإن قاتلوکم فاقتلوہم، اگر وہ تم سے قتال کریں، لڑائی کریں تو تم بھی ان سے لڑائی کرو، تم بھی ان سے جہاد کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، کیونکہ ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فإن انتہوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 190، 191، 192، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان تینوں آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈیفنس کے لیے لڑنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کب کی آیت کریمہ ہے؟ جب مسلمان مکہ کے اندر تھے تو مسلمانوں کو کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کے اوپر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو صرف صبر کرنا ہے، کیا بھی کر لیں، آپ لوگوں کو جوابی کارروائی نہیں کرنا ہے، صرف صبر کرنا ہے، ہر طرح سے ظلم و ستم کر لیں، آپ لوگوں کو صبر کرنا ہے۔ لیکن جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور یہاں پر ان کو کمپلیٹ سپورٹ مل گیا، اسلام کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈیفنس کے لیے جنگ کرنے کے لیے کہا۔ اور قرآن کریم میں مسلمانوں کو لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی وہ سورۃ الحج آیت نمبر 39۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں سے اب تک قتال کیا جاتا رہا، جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی، اب ان کو لڑائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بانہم ظلموا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے پورے طور پر قادر ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قتال کی، جو جہاد کا جو حکم دیا، اس کی پوری تفصیل ہم آگے آپ کو سامنے کل کے درس میں یا اس کے بعد کے درس میں بتلائیں گے، لیکن یہاں پر ایک چیز جو پوائنٹ جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں سے قتال کیا جاتا رہا اب ان کو لڑائی کرنے کی اجازت دی جا رہی۔ کیوں؟ بأنہم ظلموا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے جو ظالم ہوتا ہے، جو کسی سماجی معاشرے کے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اگر ظالم کے ہاتھ کو پکڑا نہ جائے، اگر اس کو روکا نہ جائے تو دنیا کے اندر بڑا فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال آج کے اس یگ میں آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس کو جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، جس کو جو جی میں آ رہا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا پاور ہے، جو تھوڑا سا جو ہے ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، وہ وہیں پر کچھ بھی کر لے رہا ہے، یہاں تک کہ انسان کی قیمتی خون کو بھی وہ بہانے کے لیے دریغ نہیں کر رہا ہے۔ تو
چونکہ مسلمان جب مکہ کے اندر تھے تو ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا، اور جب وہ لوگ وہاں سے مدینہ کے اندر آئے تو یہاں تک بھی لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ اسلامی تاریخ کا اگر جائزہ لیں گے تو جو اسلام کے اندر پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، مسلمان مکہ جا کر کے لڑنے نہیں گئے تھے، بلکہ مکہ سے یہ لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے کے اندر آئے تھے، اور تب جا کر کے جنگ بدر واقع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں تم کو بھی ان کو نہیں چھوڑنا ہے، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں تم کو بھی ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ترین حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے بیان فرمایا ہے۔ سبوں سے نہیں لڑنا ہے، جو تمہارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، جو تمہارے دین کے راستے میں روڑا نہیں اٹکاتے ہیں، سب سے نہیں لڑنا ہے، لیکن جو تم سے لڑنے آئے ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، کسی کو چھیڑنا بھی نہیں ہے، اور جو چھیڑ دے تو اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جنگ کے آداب بھی بتلائے۔ کیا بتلائے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور حد سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ایک قوم ہے جو ہمارے دین حق کے راستے میں ہم کو رکاوٹ نہیں ڈال رہی ہے، اس کے باوجود ہم جا کر کے ان سے لڑے، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، یہی حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر، وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور حد سے آگے بڑھنے کا یہی مطلب ہے کہ جنگ جو ہے وہ جاہلیت کے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ عورتوں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا جائے، عورتوں کے اوپر بھی زیادتی کی جائے، بچوں کو بھی قتل کیا جائے، بوڑھوں کو بھی قتل کیا جائے، عبادت خانوں کو جو ہے نشت و نابود کر دیا جائے۔ عبادت خانے کے اندر، اب جیسے چرچ ہے یا دوسرے جو عبادت خانے ہیں ان کے اندر گھس کر کے وہاں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کو مارا جائے، پیٹا جائے۔ اب جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے جنگ میں، جنگ جہاد ہوئی، کچھ لوگ قتل ہوئے، تو جو لوگ قتل ہوئے ان کے چہرے کو بگاڑا جائے، ان کے چہروں کو کسی چیز سے مسلا کیا جائے، بالکل ان کو ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا جائے، یا جس علاقے میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں کی کھیتیوں کو برباد کیا جائے، عورتوں اور بوڑھوں بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، کہا وَلَا تَعْتَدُوا، یاد رکھنا حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی بھی اپنی زندگی میں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، صبر کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے کچھ تکلیف پہنچایا ہے تو جتنا تکلیف پہنچایا ہے اتنا تکلیف پہنچانے کی اجازت اللہ دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پہ یہاں پر بیان فرمایا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جنگوں میں عورت قتل کی بھی پائی گئی کہ عورت کو قتل کر دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کا نام لے کر کے جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ان لوگوں سے جہاد کرو جو تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، ان سے جہاد کرو۔ اور دیکھو جب جہاد کرو تو عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر ظلم نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو، اور جو گرجا والے ہیں یعنی جو عبادت خانے والے ہیں ان کو بھی تم نہیں قتل کرو، اور عبادت خانوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ۔ یہی ہے ولا تعتدوا، کہا ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کر رہا۔ یہ پوری کی پوری جو آیات جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سب مدینے کے اندر نازل ہوئی ہے، مدینے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ اسلام کے کلمے کو سربلند کیا جائے، تاکہ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ آگے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ان سے مٹبھیڑ ہو وہاں پر ان کو قتل کرو، جہاں بھی مٹبھیڑ ہو۔ کیا مطلب؟ آگے بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب مدینے کے اندر بیٹھ کے نہیں رہنا ہے، اب مدینے سے باہر نکل کر کے بدر کے میدان، بدر جو ہے وہ مدینے کے اندر ہے، بدر کے میدان میں پہنچ کر کے ان سے لڑنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ان سے مٹبھیڑ ہو، جہاں ان سے لڑائی ہو، جہاں ان سے جہاد ہو وہاں پر ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جس جگہ سے تم کو ان لوگوں نے نکالا ہے وہاں سے ان کو بھی تم کو نکالنا ہے۔
مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مکہ سے تم لوگوں کو نکالا ان لوگوں نے. اب تمہارا بھی کام ہے کہ تم ایسے کفار و مشرکین کو جو مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں پر چھوڑنا نہیں ہے، ان کو بھی وہاں سے نکالنا ہے، ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ سب سے بڑا قتل ہے. فتنہ کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی وسیع ہے، اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر فتنہ کا جو معنی مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جس کی دیکھ ریکھ، جس کا انتظام و انصرام توحید پرستوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا، اسلام اور ایمان والوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا، یہ کفار و مشرکین ان کے متولی بنے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کعبۃ اللہ جس میں خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، اس کعبۃ اللہ کو 360 بتوں کی ناپاکی کے ذریعے سے آلودہ کیا گیا ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، مسجد حرام میں جانا چاہتے تھے، ان کو وہاں سے عبادت کرنے سے منع کیا گیا، ان کو اس میں داخل ہونے سے روکا گیا. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمان جب مکہ کے اندر کمزور تھے تو ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، جبر و استبداد کیا گیا، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. اور جب مسلمان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف نکلے یا دوسری جگہ نکلے، ادھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا، دوسری جگہ بھی نہیں رہنا. مطلب نہیں رہنا، مطلب رہنا ہی نہیں دنیا میں. مسلمانوں کو دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے. حبشہ میں جب مسلمان گئے وہاں بھی پہنچ گئے اپنی پوری ٹولی لے کر کے کہ یہ لوگ ہمارے یہاں سے ایسے ایسے بھاگ کر کے آئے ہیں، یہ لوگ ہمارے معبودوں کو مانتے نہیں ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے بادشاہ کے دل کے اندر ایک بات ڈالی. اس نے پوچھا کہ کیا ہے؟ سورہ مریم سنا، اور سننے کے بعد کہا کہ جو سورہ مریم کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے وہی ہمارے بائبل کے اندر بھی ہے. اور کہا کہ نہیں، آپ لوگ جائیے، ہم ان مسلمانوں کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے. تو دیکھیے، مکہ چھوڑ کے نکل گئے پھر بھی وہاں تک پیچھا نہیں چھوڑا، اور جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تو بھی پیچھا نہیں چھوڑا. کیسے ان لوگوں کو کمپلیٹ ختم کیا جائے اس کے چکر میں ہمیشہ پڑے رہے. یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. مکہ سے نکل گئے، ان کے پورے مال و متا کو ضبط کر لیا. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والفتنۃ اشد من القتل. جو شرک کا جو فتنہ ہے نا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، قتل سے بھی بڑھ کر کے فتنہ ہے. اس کو ختم کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان سے قتال کرنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے. جب وہ تمہارے سامنے آ جائے، جب ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے کو ختم کرنا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. جب تک کہ وہ مسجد حرام کے سامنے تم سے قتال نہ کرے، تم کو بھی وہاں پر قتال نہیں کرنا، کیونکہ مسجد حرام یہ امن والی جگہ ہے، حرمت والی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلد الامین قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرمت والی جگہ قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مکہ حرمت والی جگہ ہے، وہاں پہ تلواریں نہیں نکلنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فتح مکہ کے دن صرف ایک ساعت کے لیے، ایک گھڑی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو امن وہاں پر تلوار اٹھانا جائز قرار دیا تھا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی بھی مکہ کے اندر حرم کے سامنے تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اگر مسجد حرام کے سامنے وہ لوگ رہیں، آپ کو ان سے نہیں لڑنا ہے. کب لڑنا ہے؟ جب وہ آپ کے اوپر اٹیمپٹ کرتے ہیں، جب آپ کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں، تب آپ کو بھی ان سے لڑنا ہے. تب لڑنا ہے، نہیں تو نہیں لڑنا ہے. اس صورت میں لڑنے کی اجازت ہے. کیوں؟ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اگر وہ لڑے تو پھر لڑو. کیوں؟ کیونکہ امن والی جگہ ہے، نہیں لڑنا ہے. لیکن اگر وہ اٹیمپٹ کریں گے تو پھر ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ان کو چھوڑنا بھی نہیں. پھر وہاں پر سے ان کا کھیل ختم کرنا ہے. اور فتح مکہ کے دن یہی حال ہوا تھا. جب ان لوگوں نے اٹیمپٹ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا صفایا کیا. اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان عام کر دیا
کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جائے گا وہ بھی امن و سکون کے اندر ہے. جو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمانوں کے اسلام کے دشمن تھے، کہا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو گیا ان کو بھی امن و امان ہے، اور جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ان کو بھی امن و امان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اگر وہ قتال کریں تو تم بھی ان کو قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین، یہی کافروں کا بدلہ ہے، ایسے ہی کافروں کو بدلہ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِنِ انتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائے اپنے عمل سے، اپنے کفر و شرک سے، اپنے عقیدے سے باز آ جائے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام، اس سلسلے میں بھی اور بھی باتیں ہیں جو کل کے درس میں اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.